السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، آج ہم پیغام دے رہے تھے دوستوں کو، بھائیوں کو، سوچا ہم نے یہ پیغام دے۔ آج ہم دنیا میں یہ تو سوچتے ہیں یار، ہم نے اولادوں کو، اپنی کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو پڑھا لکھا دیا ہے، تو کاروبار کے اندر ہم نے الجھا دیا اولاد کو، جو پیسہ کمانوں کے چکروں میں، جو زمینیں جائیدادیں بنانے کے چکروں میں، جو بنگلے کوٹھیاں بنانے کے چکروں میں، جو گاڑیاں بنانے کے چکروں میں، یہ تو سب کچھ ہم نے اولاد کو سکھا دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یہ بھی سکھایا ہے یار، ہماری اولاد ہمارا حق ادا کیسے کرے گی؟ ہم اولاد کا حق ادا کیسے کریں گے؟ قیامت کے روز اولاد ہمارا گروان پکڑے گی۔ میری اولاد ہے، وہ میں اس کو اگر نہ صحیح معنی صحیح راستہ دکھا سکوں تو وہ میرا گروان تو پکڑے گی، کیونکہ یہ گروان جب پکڑا جائے گا قیامت کے روز، بیٹا باپ کا حق گریبان پکڑے گا، بیٹی ماں کا گریبان پکڑے گی، وہ کہے گی تو نے مجھے جہنم کے راستے سے کیوں نہیں بچایا، فیشن کے راستے سے کیوں نہیں بچایا۔ بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا، وہ کہے گا تو نے مجھے حق کا راستہ کیوں نہیں بتایا، جو ہمارا اصل دین تھا وہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، آباء و اجداد کا دین تھا وہ کیوں نہیں بتایا، جو میرے آقا کا پیغام تھا وہ کیوں نہیں بتایا، جو شریعت کے مطابق ہمارا چلنے والا راستہ ہے وہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمیں کیوں آپ نے غلط راستے میں چلایا، دوزخ کے راستے کے اوپر چلایا۔ آج اس کا حق میں کیسے ادا کر پاؤں گا؟ اس وقت تو آیا ہوا ہے، جلدی ہے، کیونکہ قیامت بہت نزدیک ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے جس وقت کبھی موت آ سکتی ہے انسان کو۔ کیا ہم جو اعمال اچھا کرتے ہیں جب برا کرتے ہیں، ہم تو ابھی زندہ ہو کے کر رہے ہیں، اچھا مال بھی کر رہے ہیں، برا مال بھی کر رہے ہیں۔ بیٹے اگر کسی کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں تو ہم نے کبھی اس اولاد کو نہیں سمجھایا، اگر بیٹیاں بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں کر رہی ہیں تو ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، بیٹی خاوند کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے تو ہم نے اس کو نہیں سمجھایا۔ کیا حضرت مولا علی سرکار کے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی صاحبان کا نکاح کیا تھا، شادی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے؟ کیا گھر کے اندر کوئی غریبی، فاقہ، پریشانی، لڑائی جھگڑا ایسے ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں گھر کے اندر ایک غیبت چل رہی ہے، ایک فیشن چل رہا ہے، ایک عیش و آرام چل رہا ہے، ایک مال زر کی آڑ میں ایک شیطان بیوی اپنے خاوند کو برا بھلا کہہ رہی ہے؟ کیا اس کا حق ادا کیسے کر پائے گی؟ وہ سسر کیسے حق ادا کر پائے گا اپنے داماد کا، جس داماد نے اس کی بیوی کو، اگر بیٹی کو، اپنی بیوی کو سیدھی بات کہی ہو تو بیوی آگے دھمکیاں دینے لگ جائے، بیوی آگے اس کو ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائے، اولاد کو اس کے خلاف کرنے لگ جائے، ماں باپ کو اس کے خلاف کرنے لگ جائے، بھائیوں کو اس کے خلاف کرنے لگ جائے، رشتہ داروں کو اس کے خلاف کرنے لگ جائے، یہ کیسی بیٹی ہوگی پھر؟ اس بیٹی کا حق حساب باپ کیسے دے گا جب قیامت والے دن اس باپ کا گریبان پکڑا جائے گا؟ میری بیٹی ہوگی، اگر میں اپنی بیٹی کو سیدھا راستہ، حق کا راستہ نہ بتاؤں، سچ کی بات نہ بتاؤں، اس کو برائی سے نہ روکوں، کیا میری بیٹی میرا گریبان نہیں پکڑے گی؟ پکڑے گی، بالکل، میرا بیٹا بھی پکڑے گا۔ اگر میں نے اس کو حق کا راستہ نہیں دکھایا، سچ کا راستہ نہیں دکھایا، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا سکھایا، لوگوں کی غیبت کرنا سکھائی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو فیشن سکھایا، ٹی وی ڈراموں کے اندر جو جیسے ٹی وی ڈرامے بتائے جا رہے ہیں ہم نے ویسے بتایا، جو ٹی وی ڈرامے دیکھ کے آج کی خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بگڑ گئی ہیں، نسلیں بگڑ گئی ہیں ہماری، اسی ٹی وی ڈرامے نے، موبائل نے آ کے گھر کے اندر ایک معاشرہ خراب کر دیا ہے، لڑائیاں جھگڑے پڑ گئے ہیں۔ اس کا حساب کیسے دیں گے ہم؟ یہ جو ہم ان آنکھوں کے ساتھ ہم جو اچھا برا فعل فطور سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا جواب کیسے دیں گے؟
اس کا جواب ہم کیسے دیں گے جو ہماری ان آنکھوں کے اندر تصویر چھپی ہوگی؟ قبر کے اندر وہی تصویریں ہمیں دکھائی جائیں گی، تو ان تصویروں کا ہم حساب کیسے دیں گے؟ آج ہم بڑے بڑے ایمان والے بڑے بڑے کپڑے پہن کے بڑی بڑی باتیں تو کر لیتے ہیں، کیا ہم نے خود کے اوپر میں نے حق کا راستہ جو چنا ہے، آپ نے جو حق کا راستہ چنا ہے، کیا وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کبھی اپنے آپ سے ہم نے پوچھا ہے؟ اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنے کی تو کوشش ہی نہیں کی، ہم نے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، دوسرے کے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کی ہے، اپنا گریبان تو ہمیں بھول گیا۔ جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے، جب ہم اپنے گریبان کو دیکھیں گے، جب جہاں مجھے اپنے اندر جتنا عیب نظر آئے گا، میں دوسرے کے اندر بھی اتنا عیب تلاش کروں گا۔ اگر میرے اندر اچھائی ہوگی تو میں دوسرے کے اندر بھی اچھائی تلاش کروں گا۔ اگر میں برا ہوں تو میں اپنے آپ کو برا تو نہیں کہوں گا۔ میں آج کے دور میں کون اپنے آپ کو برا کہتا ہے؟ میں برا ہوں، آپ برے نہیں ہو، آپ اچھے ہو۔ آپ کیونکہ نمازیں پڑھتے ہو، آپ دین کا کام کرتے ہو، وہ دین کا کام کر کے شریعت کے حکم مان کے پھر بھی بے ایمانیاں کرتے ہو، پھر بھی ایک غیبت کرتے ہو، پھر بھی ایک بدفعلیاں کرتے ہو۔ کیا ہمارا اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے؟ خدا را اس چیز سے اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو، حق کو سمجھو، باطن کو سمجھو۔ باطن ہمیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے، حق ہمیں آقا کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ بتا رہا ہے، جو کلمہ کا پاک کا پیغام ہے وہ بتا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن و عبدہ و رسول۔ اس کی شریعت پہ عمل کرنے کا حکم بتا رہا ہے ہمیں دین، ہمیں حق، ہمیں سچ۔ جو سچ بولنا قرآن کا حکم ہے، دین کی بات کرنا قرآن کا حکم ہے۔ دوسروں لوگوں کے اوپر اچھائی، ان کو اچھا بات کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا حکم نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنا حکم نہیں ہے، کسی پہ طنز جھاڑنا حکم نہیں ہے، کسی کی شکایت کرنا، کسی کا گلہ کرنا، کسی کا ساتھ بغض رکھنا حکم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔